عثمان خیر آبادی رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک بقالات کی دکان تھی، کریانے کی دکان۔ اس زمانے میں چاندی کے سکے ہوتے تھے، اور جب کوئی سکہ گھس جاتا کہ اس پر پرنٹ پڑھنا مشکل ہوتا تو لوگ کہتے کہ یہ کھوٹا ہے۔ تو کچھ لوگ ان کے پاس کھوٹے سکے لاتے، وہ ان کو پہچان بھی لیتے کہ یہ کھوٹے ہیں، لیکن پھر بھی سودا دے دیتے۔ ساری زندگی ان کا یہی معمول رہا کہ لوگوں سے کھوٹے سکے لیتے رہے اور ان کو سودا دیتے رہے۔ کہتے ہیں کہ جب ان کی وفات کا وقت آیا تو لیٹے ہوئے تھے، وہ بستر پر اٹھ کر بیٹھ گئے اور یہ دعا مانگنے لگے، اے اللہ میں ساری زندگی تیرے بندوں سے کھوٹے سکوں کو قبول کرتا رہا، اللہ تو بھی میرے کھوٹے عملوں کو قبول فرما لے۔ تو ان حضرات کے دل میں آخرت کا اتنا غم ہوتا تھا، تیاری کرتے تھے اس کی۔ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ایک وقت میں 40 ہزار طلباء ان کے سامنے بیٹھ کر حدیث کا درس سنتے تھے، اتنے بڑے محدث۔ جب ان کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے شاگردوں کو فرمایا کہ مجھے زمین پہ لٹا دو۔ شاگردوں نے حکم کی تعمیل کر لی، لیکن جب انہوں نے اپنے شیخ کی طرف دیکھا تو ان کی چیخیں نکل گئیں، کس لیے کہ ان کے شیخ زمین پر اپنے رخسار کو رگڑ رہے تھے اور اپنی ریش مبارک کو پکڑ کر رو کر کہہ رہے تھے، اللہ عبداللہ کے بڑھاپے پر رحم فرما۔ نہیں کہا کہ میں بڑا محدث ہوں، نہیں کہا کہ میری وجہ سے ہزاروں انسانوں کی زندگی بدلی، میری وجہ سے اتنے لوگوں کے سینے منور ہوئے، کوئی عمل اپنا اللہ تعالی کے سامنے پیش نہیں کیا، فقط اپنی سفید ریش کو پکڑ کر رو کر کہنے لگے، اللہ عبداللہ کے بڑھاپے پر رحم فرما۔ اس لیے جو انسان گناہوں سے بچتا ہے، اللہ رب العزت اس کو قیامت کے دن کی سختی سے بچائیں گے۔